دیکھیں رمضان المبارک بڑی برکتوں والا، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے ابتدائے کائنات ہی سے اسے شان اور عظمت عطا فرمائی۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے رسولوں کو عطا فرمائی، یا جتنے بھی صحیفے اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام صحیفے انبیاء کو ملے مہینہ رمضان المبارک کا تھا، اور انبیاء کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ بنی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو جو صحیفے دیے، رسولوں کو جو کتابیں ملی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ نے رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی۔ اور آخر میں جب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافع محشر، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر پہ جو کتاب نازل فرمائی، جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جسے فرقان حمید کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنا کلام بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ یہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل کی ہے۔ اللہ نے شان اور عظمت رمضان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے مقام اور مرتبہ رمضان کو عطا فرمایا ہے، اور رمضان اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ایسے نہیں عطا فرمایا رمضان میں امت محمدیہ روزے رکھتی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، صرف تم پر فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن شان جدا ہے، عظمت جدا ہے، مقام جدا ہے، مرتبہ جدا ہے۔ پہلی امتوں پر روزے فرض ہوئے، ان کے لیے وہ شان اور عظمت نہیں تھی جو اللہ نے اس امت کے روزے داروں کو عطا فرمائی ہے۔ آپ اپنے امام صاحب مولانا حسین صاحب سے سنتے رہتے ہیں، آپ دعوت تبلیغ کے فضائل رمضان میں آپ سنتے رہتے ہیں اللہ نے کیا شان اور عظمت اس امت کے روزے داروں کو عطا فرمائی۔ یہاں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میرے آقا کے لب کھلے، میرے آقا نے فرمایا میری امت کے روزے داروں کے واسطے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، حوریں خوشیاں مناتی ہیں، جنت کے اندر خوشی کا سما ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آقا اور کیا کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس چیز سے دنیا والے نفرت کرتے ہیں، روزے دار کے منہ کی وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ امت کے روزے داروں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ یا رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ فرماتا نفل پڑھتا ہے، ثواب فرض کا ملتا ہے، فرض پڑھتا ہے، ثواب 70 فرضوں کا ملتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا افطاری کے لیے بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کائنات کی ہر مخلوق امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اور کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جہاں میری امت کا روزے دار رمضان کا مہینہ مکمل کرتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں رمضان
رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا ہے اور وہاں اللہ کی طرف سے مغفرت کا فرمانا جاری ہو جاتا ہے. یہ شان اور عظمت ہے اس امت کے روزے داروں کی. یہ رمضان اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. یہ شان اور عظمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. یہ باقی کسی امت کو نہیں ملا. یہ کسی امت کو نہیں ملا. جو شان اور عظمت اللہ نے اس امت کے روزے داروں کو عطا فرمائی ہے. جہاں اس امت کا روزے دار روزہ رکھ کر کے سوتا ہے اس کا یہ وقت بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. جہاں روزہ رکھ کر کے وہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 90 نیکیاں ملتی ہیں. جہاں اس امت کا روزے دار نفل پڑھتا ہے ثواب فرضوں کا ملتا ہے. یہاں اس امت کا روزے دار روزے کی حالت میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 700 کا اجر اور ثواب ملتا ہے. جہاں اس امت کا روزے دار اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. جہاں اس امت کو روزے دار کوئی محنت نہیں کرتا نماز تراویح میں کھڑے ہو کر کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. نماز تراویح میں اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا مقام قرب حاصل ہو جاتا ہے. کیا حاصل ہو جاتا ہے بھائی؟ قرب، یعنی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ اونچی آواز سے. اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی رمضان میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن کا نزول کس میں ہوا بھائی؟ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا رمضان کے مہینے میں نازل کیا. ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. اللہ نے دیگر انبیاء کو کتابیں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ کو تورات ملی، حضرت داؤد کو زبور ملی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، دیگر انبیاء کو صحیفے ملے. لیکن انبیاء کو کتابیں دینے کے لیے جگہ جگہ بلایا گیا، چلے کٹوائے گئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پکڑ نہیں کیا. جہاں جہاں میرے آقا ہیں وہی قرآن ہے. لیکن شان جدا ہے، شان بڑی عظمت والی ہے، مقام بڑا عظمت والا ہے. قرآن کا نزول ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے. اس کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے قرآن کا نزول عربی زبان میں ہوا. اللہ نے عربی زبان کو تمام زبانوں پہ فضیلت عطا فرما دی. قرآن لے کے جو فرشتہ آیا اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. قرآن جس امت کے لیے آیا اللہ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا. قرآن جس نبی پہ آیا وہ نبی اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. قرآن جس زبان میں آیا اللہ نے اسے بھی شان اور عظمت عطا فرما دی. قرآن جس مہینے میں آیا اللہ نے اسے بھی شان اور عظمت عطا فرما دی. قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں پہ فضیلت عطا فرما دی. اگلے جملے پہ غور کرنا قرآن کا نزول جس جماعت کے سامنے ہوا میری مراد جماعت صحابہ ہے. اللہ نے جماعت صحابہ کو دنیا کی تمام جماعتوں پہ عظمت عطا فرما دی. انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھنے والی میرے محبوب کی جماعت جماعت صحابہ ہے. کون سی جماعت ہے؟ صحابہ. سب مل کے بولو کون سی جماعت ہے؟ صحابہ. کون سی جماعت ہے؟ صحابہ. دوسری بات کی طرف آ جاؤ. اب آپ دوسری بات کی طرف آ جاؤ. میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی رمضان کے روزے فرض ہوئے ان کی شان اور عظمت کیا ہے. قرآن کا نزول رمضان المبارک میں ہوا. اب میرے جملے کو سمجھنے کے لیے دوسری بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے ذرا یہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. قرآن کا نزول رمضان المبارک میں ہوا اور صحابہ کا نزول قرآن میں ہوا. بھائی قرآن کا نزول رمضان میں ہوا. کب ہوا؟ قرآن کا نزول کب ہوا؟ رمضان میں. اور صحابہ کا نزول قرآن میں ہوا. صحابہ کا نزول کس میں ہوا بھائی؟ صحابہ کی شان اور عظمت دیکھنی ہے، مقام اور مرتبہ دیکھنا ہے، ان کی تقریب عزت دیکھنی ہے، اللہ کے کتنے محبوب ہیں یہ دیکھنا ہے. تو قرآن میں آ جاؤ آپ کو صحابہ کی عظمت ملے گی، صحابہ کی شان ملے گی. لیکن میں آپ کے سامنے صحابہ کی شان اور عظمت کو ذرا دوسرے انداز میں رکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ لوگ رات کی؟ ذرا سب کے تو سبحان اللہ. اسپیکر والا تھوڑا آہستہ تاکہ مجھے بھی سننے دو. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر زبان والے سبحان اللہ.
ایموشنل ہے، کیا تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں آپ کے سامنے ذکر صحابہ کر رہا ہوں اور آپ کی زبانوں سے بھی میں نے صحابہ نکلوانا ہے، اس کے لیے پہلے سے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ صحابہ کہتے ہوئے آپ کے زبانوں میں کمزوری نہ ہو، آپ کی آواز پس نہ ہو، آپ نے محبت سے، الفت سے، عقیدت سے، محبت سے، پیار سے میرے نبی کی جماعت کا نام لینا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر رسول کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک بڑی مسند پہ کھڑا ہوں اور علماء کے سامنے کھڑا ہوں۔ صحابہ اکرام کی جماعت ہماری محسن ہے، صحابہ اکرام کا ہم پر احسان ہے۔ آج جو ہم رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں نا، بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑے جذبے سے کرتے ہیں، صبح سحری بھی اٹھ کر کھاتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں قرآن مجید کی، دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو افطار بھی کرتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے بھی ہیں، اللہ کا قرآن سناتے بھی ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ایک ہی ہوتا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر ہمارے رب کا ہمارے سامنے تعارف ہے، ہم اپنے رب کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو حق کی کتاب سمجھتے ہیں، سچ کی کتاب سمجھتے ہیں، حقانیت کی کتاب سمجھتے ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، نبی کی ادعاؤں پہ عمل کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ ایک ایک چیز ہم تک پہنچانے والے میرے نبی کی جماعت ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، میں وہاں موجود نہیں تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہمارے باپ دادا وہاں موجود نہیں تھے۔ جب جبریل امین علیہ السلام قرآن کو لے کے آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے پڑھ کے سنا رہے تھے۔ سامنے ایک جماعت بیٹھی تھی جو میرے آقا کی زبان سے اللہ کے قرآن کو سن رہی تھی، نبوت والی زبان سے اللہ کے قرآن کو سن رہی تھی، اللہ کے کلام کو سن رہی تھی۔ جی ہاں، کس کی زبان سے سن رہی تھی؟ صاحب قرآن کی زبان سے سن رہی تھی، آمنہ کے لال کی زبان سے سن رہی تھی، امام الانبیاء کی زبان سے سن رہی تھی۔ وہ جماعت کون سی جماعت تھی؟ اسی جماعت کو تو جماعت صحابہ کہتے ہیں، جو قرآن کو سن بھی رہی تھی، قرآن کو لکھ بھی رہی تھی، قرآن کو اشاعت بھی کر رہی تھی، قرآن پہ عمل بھی کر رہی تھی۔ جب میرے پیغمبر مکہ میں چلتے تھے، ساتھ چلنے والے میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ جب میرے آقا تبلیغ کرتے، ساتھ چلنے والے میرے آقا کے صحابہ تھے۔ جب میرے پیغمبر پہ ظلم ہوا، ساتھ دینے والے میرے آقا کے صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے صحابہ کو مارا گیا، میرا پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے بلال حبشی کو مارا گیا، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہیں انگاروں پہ لٹکایا گیا، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے سولی پہ لٹکایا گیا، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کی چمڑیاں ادھڑی گئی، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کے دندان شہید کیے گئے، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کا خون بہایا گیا، میرا پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان پر ظلم ہوتا رہا، ستم ہوتا رہا۔ صحابہ نے ساتھ نہیں چھوڑا، میرے پیغمبر نے ہجرت کی، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، میرے پیغمبر مدینہ میں پہنچے، ساتھ پہنچنے والے صحابہ تھے، میرے پیغمبر سبھی بھی طالب کی گھاٹی میں پہنچے، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، مسجد نبی کی بنیاد رکھی، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، بدر کے میدان میں پہنچے، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، احد کے میدان میں پہنچے، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، میرے آقا زخمی ہوئے، زخمی ہونے والے صحابہ تھے، میرے آقا میدان میں ڈٹے رہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، میرے پیغمبر خندق میں اترے، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے، ساتھ دینے والے صحابہ تھے، غزوات میں گئے، ساتھ دینے والے صحابہ تھے، سفر میں گئے، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، حضر میں گئے، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے، تبلیغ میں گئے، ساتھ دینے والے صحابہ تھے، جہاد میں گئے، ساتھ چلنے والے صحابہ تھے۔ پیغمبر کے اخلاق کیسے صحابہ نے بتایا، پیغمبر کا حسن کیسا صحابہ نے بتایا، پیغمبر کا جمال کیسا صحابہ نے بتایا، نبی کے اخلاق کیسے صحابہ نے بتایا، نبی کے رخسار کیسے صحابہ نے بتایا، نبی کی زلف کیسی صحابہ نے بتایا، نبی کی آنکھیں کیسی صحابہ نے بتایا، نبی کی داڑھی کیسی صحابہ نے بتایا، نبی کا وجود کیسا صحابہ نے بتایا، نبی کی تلواریں کیسی صحابہ نے بتایا، نبی کے گھوڑے کیسے صحابہ نے بتایا، نبی کی نماز کیسی صحابہ نے بتایا، نبی کا رکوع کیسا صحابہ نے بتایا، نبی کا قیام کیسا صحابہ نے بتایا، نبی کا سجدہ کیسا صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر مسکرائے کیسے صحابہ نے بتایا،
غصے میں کیسے آئے صحابہ نے بتایا، قرآن کی تلاوت کیسے کی صحابہ نے بتایا، گھر میں کیسے داخل ہوئے صحابہ نے بتایا، وضو کیسے کیا صحابہ نے کیا بتایا، عزا کیسے ہوئے صحابہ نے بتایا، نماز کیسے پڑھی صحابہ نے بتایا، پیغمبر کیسے نکلے صحابہ نے بتایا، پیغمبر نے کیسے کھایا صحابہ نے بتایا، پیغمبر نے کیسے پیا صحابہ نے بتایا، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوئے صحابہ نے بتایا۔ شہادت کے میرے پیغمبر کی زندگی کی ایک ایک ادا کو بتانے والے، ایک ایک ادا کو لکھنے والے، ایک ایک ادا پہ عمل کرنے والے، پوری دنیا تک پھیلنے والے، پھیل کر دین پہنچانے والے، قرآن کو لکھنے والے، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کو شامل کرنے والے، احادیث کو لکھنے والے، احادیث پہ عمل کرنے والے، سنتوں کو دیکھنے والے، سنتوں پہ عمل کرنے والی ایک جماعت تھی۔ اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سب مل کے بولو کیا کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھنا تھا تو میں نے خلاصتاً بتا دیا، ابتدا سے لے کر حجۃ الوداع تک میرے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم چلنے والے، وفاداری کرنے والے، جانثاری کرنے والے، جانیں دینے والے، خون بہانے والے، پابندیاں برداشت کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، بچوں کو یتیم کرانے والے، بیویوں کو بیوہ کرانے والے، گھر بار کو چھوڑنے والے، وطن کو چھوڑنے والے، جائیدادوں کو چھوڑنے والے کون تھے؟ صحابہ ہمارے مرشد ہیں، صحابہ کا ہم پر احسان ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ آج نماز تراویح میں حافظ صاحب نے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنایا ہے، یہ تراویح آقا نے پڑھی، با جماعت اہتمام کرانے والے کون ہیں بھائی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر با جماعت تراویح پڑھنے والے کون؟ پڑھ کر امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ۔ امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ۔ دیکھو ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد، جیسے حضرت نے اشارہ کیا، وہ کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد سوائے 4 صحابہ کے باقی سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہاں بڑے عمر کے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، جب نبی کے بعد صحابہ مسلمان نہیں تو میں اور آپ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، جب صحابہ مسلمان نہیں میں اور آپ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھو یہ صحابہ کا احسان ہے، خدا کی قسم، صحابہ اکرام نے دربار کو چھوڑا ہے، نبی کا پڑوس چھوڑا ہے۔ آج ہر ایک کی طلب ہوتی ہے، ابھی نظر پڑھنے والا نظر پڑھ رہا تھا بھائی، کہہ رہا تھا چاہت ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، رسول اللہ کا روزہ دیکھوں، آپ کی مسجد دیکھوں۔ صحابہ کا تو جذبہ کئی گنا زیادہ تھا، کیونکہ صحابہ کو ایک لمحہ کے لیے رسول اللہ سے دوری برداشت نہیں کرتے تھے، ایک لمحہ کے لیے گھر جاتے واپس آ جاتے، یا رسول اللہ چین اس وقت ملتا ہے جب ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ قرار اس وقت ملتا ہے جب ہماری نظریں آپ کے وضحا والے چہرے پہ پڑتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق آتے آ کر کے میرے حجرے پہ کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر بغیر کوئی بات کیے، بات کچھ نہیں کرتے، تھوڑی دیر کھڑے ہوتے پھر واپس چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آتے ہو بات کچھ نہیں کرتے، سوال کچھ نہیں پوچھتے، واپس چلے جاتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آنکھیں آپ کے دیدار کی پیاسی ہوتی ہیں، آ کر کے آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو سیراب کر لیتا ہوں۔ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ سوچو، سوچنے کی بات ہے۔ ہم صحابہ کے لیے مارے اس لیے کھا رہے ہیں، ہم صحابہ کے لیے مشقتیں اس لیے برداشت کر رہے ہیں، ہم صحابہ کے لیے ہتھکڑیاں اس لیے پہن رہے ہیں، ہم صحابہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں جو دین آج ہمارے پاس موجود ہے، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کی قربانی تو دیکھیے، صحابہ کی شان کو دیکھیے، صحابہ کی عظمت تو دیکھیے۔ میرے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں مکہ اور مدینہ کے قبرستان میں ملے گی، باقی 1,34,000 میرے
نبی کے صحابہ کہاں ہیں؟ اٹھائیے کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے میرے نبی کے صحابہ کی قبریں آپ کو دنیا کے کونے کونے میں ملیں گی. دنیا میں آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. آذربائیجان میں آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. چین کے در و دیوار میں صحابہ اکرام کی قبریں ملیں گی. افریقہ کے جنگلات کے کنارے پہ آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. روس میں جا کر کے دیکھیے آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. شام و عراق میں جا کر کے دیکھیے آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. افغانستان میں جا کر دیکھیے صحابہ کی قبریں ملیں گی. بخارا سمرقند میں جا کر کے دیکھیے صحابہ کی قبریں ملیں گی. شروع کے دروازوں میں جا کر کے دیکھیے صحابہ کی قبریں ملیں گی. اور میں دنیا کے ممالک کی بات نہیں کرتا, اپنے پاکستان کے شہروں کو دیکھ لو. سکھر میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں, پشاور میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں. عمان شہروں سے اوپر پہاڑی علاقہ اونگی کے اس پہاڑ کی چوٹی پر میں خود صحابہ کی قبریں لے کر آیا ہوں. سوچو تو صحیح, 1400 سال پہلے نبی کے صحابہ نکلے ہیں, دنیا میں پھیلے ہیں. بیوی کو چھوڑا ہے, بچوں کو چھوڑا ہے, جائیدادوں کو چھوڑا ہے, تجارت کو چھوڑا ہے. پوری دنیا کے کونے کونے میں میرے نبی کے صحابہ پھیلے ہیں. صحابہ کا مقصد شہرت نہیں تھا, صحابہ کا مقصد تجارت نہیں تھا, صحابہ کا مقصد شادی نہیں تھا. صحابہ کا ایک ہی مقصد تھا, دنیا تک اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان پہنچا دو. پھر میں تم سے پوچھتا ہوں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, بتانے والے کو نہیں, جو میں نہیں مانوں گا. جب میں نے آپ سے کہہ دیا صحابہ ہمارے مرشد ہیں, ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں, قربانیاں دینے والے صحابہ ہیں, پھر آپ کے دل میں بھی صحابہ کی محبت جوش مارنی چاہیے. اور جوش میں آ کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھانا ہے, مکہ بنانا ہے, اپنے لب کھولنے ہیں, اپنے ہونٹوں کو ہلانا ہے, اور اپنے جذبے سے, ہمت سے, جرأت سے, خیر سے, محبت سے, بہادری سے بولنا ہے, کلمہ پہنچانے والے کو, دین پہنچانے والے کو, شریعت پہنچانے والے کو. صحابہ کی محبت میں کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کو کھڑا کر کے ذرا صحابہ کی عظمت کے نعرے لگانا چاہتا ہوں. پورا مجمع کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے اپنے صحابہ کی ستائیں لگانی ہے. کیونکہ صحابہ ہمارے مرشد ہیں, ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں, قربانیاں دینے والے صحابہ ہیں, شریعت پہنچانے والے صحابہ ہیں, قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں. بتاؤ اسلام پہنچانے والے کون, شریعت پہنچانے والے کون, 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 صحابہ. اللہ تو گواہ رہنا, یہ ختم قرآن کا موقع ہے. اللہ تو گواہ رہنا, تیرے نبی کے صحابہ نے جانے قربان کر کے ہم تک اسلام پہنچایا تھا. آج مسجد میں بوڑھے بھی کھڑے ہیں, بچے بھی کھڑے ہیں, علماء بھی کھڑے ہیں, حفاظ بھی کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیوں کھڑے ہیں, جواب آتا ہے صحابہ, 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 صحابہ. آخر میں بیٹھ جائیں, سارے بیٹھے, 1 منٹ بیٹھے, سارے بیٹھے. جزاک اللہ. دیکھو اپنے بچوں کو صحابہ سکھاؤ گے انشاءاللہ, اپنے گھروں میں صحابہ کرو گے انشاءاللہ, مجلس میں صحابہ کرو گے انشاءاللہ, صحابہ کرو گے انشاءاللہ, سے سنو گے صحابہ, ایک زبان پر نعرہ لگے گا صحابہ. دشمن کو بتاؤ گے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی, اور اعلان کر دو جو صحابہ کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں ہے. بھائی جو صحابہ کو کافر کہے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جب صحابہ مسلمان نہیں تو میں اور آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارا اعلان ہے, صحابہ ہمارا ایمان ہے. جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہے. ہم نے دفاع صحابہ کیا, صحابہ کیا, 10,000 ہمارے ساتھی شہید ہوئے.